السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 983، سورۃ الروم، آیت نمبر 8 تا 10، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت ہی برا ہوا، برائی کی بہت برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یتفکروا، کیا اور نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک وقت مقرر کے لیے، وَإِنَّ اور بلا شبہ کثیرا من الناس بہت سے لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے لکافرون البتہ منکر ہیں۔ اولم یسیروا، کیا اور نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشدہ بہت زیادہ، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وآثاروا اور انہوں نے پھاڑا تھا، الارض زمین کو، وعمروہا اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے، اکثر بہت زیادہ، مما اس سے جو عمروہا انہوں نے آباد کیا ہے اسے، وجاءتہم اور آئے تھے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول
بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما پھر نہیں کانا تھا اللہ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے۔ ثم پھر کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساؤ برا کیا تھا، السوء برائی، ان کے کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ کی آیتوں کو، وکانو اور وہ تھے بہا ان کا یستہزئون مذاق اڑاتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الروم میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے منکروں کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، قیامت کے دن کا، یوم الحساب کا انکار کرنے والے، اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کرو، دیکھو، سوچو، سمجھو، کائنات کے اندر غور و فکر کرو، خود اپنے دل کے اندر بھی اس بات پر سوچو کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، یہ فضول اور بیکار میں نہیں بنائے۔ اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ کائنات اپنے آپ نہیں پیدا ہوئی، اسے اللہ نے ہی پیدا کیا۔ اور پھر یہ کہ اس کائنات کے اندر اور اپنے دل سے پوچھ لو اور غور و فکر کرو کہ جیسے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ خود سے پیدا نہیں ہوئی، اور پھر اس کائنات کے اندر روزانہ مرنا اور جینا، موت اور زندگی اور پھر پیدا ہونے کا یہ سلسلہ، پیدا ہوا، پھر بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پودا نکل آیا، پہلے وہ کونپل تھا، پھر وہ درخت بنا، پھر وہ پک گیا، پھر وہ سوکھ گیا، پھر وہ کٹ گیا اور کاٹ دیا گیا، اور پھر جلا کر وہ خاک ہوا، اور پھر بیج پڑا، مردہ بیج، اور اس مردہ بیج میں سے زندہ کونپل اور زندہ پودا نکلا۔ تو غور کرو اور فکر کرو کہ کائنات نہ اپنے آپ پیدا ہوئی، اور یہ کہ جس طرح یہاں زندگی اور موت کا یہ سلسلہ ہے، انسان کے مرنے کے بعد انسان نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو آسمان و زمین کے اندر اور اپنے دل کے اندر غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بیکار میں پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ یہ سارا کچھ اپنے آپ بھی پیدا نہیں ہوا، اسے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو جیسے بچپن سے بڑھاپا ہے، بچپن سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی، پھر موت ہے، تو اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان اپنے آپ پیدا نہیں ہوا، اسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، یہ بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، اب یہ بندہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ جیسے تم دیکھتے ہو روزانہ دنیا کے اندر موت بھی ہو رہی ہے اور زندگی بھی ہو رہی ہے، ہاں جی، ایک مردہ بیج سے یا ایک مردہ انڈے سے ایک درخت، ایک کونپل، ایک چوزا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ درخت بڑا ہو کر کاٹ دیا جاتا ہے، پھر جلا دیا جاتا ہے، پھر زندگی کا سلسلہ چلتا ہے، اور اسی مر گئے درخت کے بیج میں سے پھر ایک زندہ پودا اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جب ایک انسان اپنے دل میں اور کائنات میں غور و فکر کرے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، موت کے بعد پھر زندہ کرنے والا بھی ہے، اور یہ موت اور زندگی کا سلسلہ ہماری زندگی میں ہم سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرتبہ آنکھوں دیکھا، عین الیقین اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ دراصل اللہ سے ملاقات کے ہی منکر ہیں، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جس نے نہیں ماننا وہ کیا مانے گا اور کیا غور و فکر کرے گا۔
تو جب کوئی اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، تو وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس بات کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ موت ہے تو موت کے بعد زندگی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ اور قریش اور عرب کے کافروں کو کیا کہا کہ زمین کے اندر چل پھر کر تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے انکار کرنے والوں کا اور تم سے پہلے جو کافر لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ ہاں جی، تم سے پہلے جو کافر تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا حشر اور ان کا حال کیا ہوا؟ یعنی مکہ مکرمہ کے جو ارد گرد لوگ موجود ہیں، قریب قریب موجود ہوں یا دور دور قومیں موجود ہوں، اہل مکہ کا تجارتی سفروں میں اور اسی طرح کے مختلف سفروں میں ان علاقوں سے گزرنا ہوتا، وہ پہلے والی تباہ شدہ کافر قومیں اور ان کے آثار قدیمہ وہ مکہ کے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ عاد ہو، سمود ہو، اصحاب مدین ہو، قوم لوط ہو، قوم سبا ہو، ہاں جی، مصر میں قوم فرعون ہو، یہ تمام لوگ یہاں اہل مکہ کا آنا جانا رہا، اور وہ پہلے کی کافر قومیں اہل مکہ سے زیادہ سخت، زیادہ قداور، زیادہ مضبوط، زیادہ ٹیکنالوجی والے، زیادہ قوت اور طاقت والے تھیں۔ ان لوگوں نے زمین کو پھاڑا، زمین کو آباد کیا، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی، اہرام مصر، ہاں جی، اور کھیتی باڑی، اور اس طرح ان لوگوں کو اللہ نے زیادہ قوت اور طاقت عطا کی تھی۔ مکہ کی زمین تو خشک اور پتھریلی زمین ہے، پہلے تو وہ پھاڑی نہیں جا سکتی، پھر پتھروں میں فصل کہاں سے ہوگی؟ تو جو پہلے کی قومیں تھیں وہ قد کے اندر بھی زیادہ اونچی قدوں والے، اور ٹیکنالوجی کے اندر اور قوت اور طاقت کے اندر بھی اہل مکہ سے زیادہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات اور معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ جب تم سے پہلے کی قومیں عاد، سمود اور اس طرح کی بڑی بڑی قد آور قومیں، وہ اپنی تمام تر قوت اور ٹیکنالوجی اور ہوش مندی اور عقل مندی کے باوجود کافر ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تو تمہارا کیا شمار ہے؟ ہاں جی، تم کس کھیت کے پودے ہوئے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہ وہ ٹیکنالوجی، نہ وہ قد و قامت، نہ وہ قوت اور طاقت۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب کوئی کہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہ، جب کوئی قوم اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتی ہے تو دراصل وہ اپنی تباہی کی خود آپ ذمہ دار ہوتی ہے، وہ اپنی تباہی کی اپنے آپ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کرنا آ بیل مجھے مار، اپنی موت کو خود آپ آواز دینا ہے، کیونکہ خالق نے یہ مخلوق بیکار میں تو پیدا نہیں کی نا۔ انسان کوئی جانور لیتا ہے، انسان بیوی کرتا ہے، انسان غلام خریدتا ہے، آج کی دنیا نوکر رکھتا ہے، تو کس لیے؟ کہ وہ جو کام اس سے لینا چاہتا ہے وہ کام کرے گا اور کرے گی۔ بھینس لی اور وہ دودھ نہ دے، گھاس کھا لے اور دودھ دینے کے وقت وہ لتے مارے، پاؤں مارے، تو ایسی بھینس کا علاج پھر کسائی ہے۔ اب بھینس روئے کہ میرے اوپر ظلم، میں تو دودھ دینے کے لیے لائی گئی تھی، تو مجھے کسائی کے حوالے کیوں کیا؟ کافر کہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے پیدا کیا تو مجھے جہنم کے حوالے کیوں کیا؟ اور بھائی پیدا کرنے کا مقصد تھا، بھینس گائے لے آنے کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اللہ نے کافروں کو جہنم دینی ہے، مالک نے اپنی بھینس پھر کسائی کے حوالے کرنی ہے۔ تو ان کافروں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم سے عہد لے لیا کہ مجھے ہی پوجنا، اور اس کیے ہوئے وعدے کو یاد دلانے کے لیے
اللہ نے نبی رسول اور پیغمبر بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم کریم ہے، اس پروردگار کی رحمت پروردگار کے غضب پر غالب آ گئی، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ ظالم لوگ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور پھر کہا گیا کہ دیکھو ذرا ان ظالم اور کافر لوگوں کا انجام، جنہوں نے برائی کی، بہت ہی برا ہوا ان کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو ٹھکرایا، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک معبود برحق ہونے سے انکار کر دیا، تو اب ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بری طرح نیست و نابود کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ پہلی والی قومیں بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کا کیا ہوا کہ وہ غرق ہو گئے۔ اب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب غصے پر غالب آ گئی، یہ قرآن پاک سراپا اللہ کی رحمت ہے۔ بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ پیپر بھی دیا اور اس کے جو سوالات کے جوابات تھے وہ بھی آؤٹ کر دیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا تو کینسل ہو گیا، قرآن تو قیامت تک کے لیے، اس نے کینسل بھی نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن سراپا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کلام، کہ پروردگار نے پہلے والی قوموں کے تباہ ہونے کا سبب، اسباب اور ریزن بیان کر دیے۔ اب جو بھی عقل مند ہوگا وہ قرآن پڑھتا جائے گا، توبہ میری اللہ توبہ، توبہ میری اللہ توبہ کرتا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے والوں کا فیل ہونا دیکھ لو، پہلے والوں کا عذاب میں مبتلا ہونا دیکھ لو۔ عقل مند جب دیکھے گا نا، وہ جی عاد کا یہ حشر ہوا، سمود کا یہ حشر ہوا، قوم لوط کا، قوم مدین کا یہ حشر ہوا، قوم سبا اور قوم فرعون کا یہ حشر ہوا، قوم نمرود کا یہ حشر ہوا، تو وہ کہے گا یا اللہ میری توبہ، میں نے ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا، میں تو یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔